اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو قوت والا اور زور آور ہے، جو تمام تخلیق کا مالک ہے اور تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اسے فرما برداری کرنے والوں کی فرما برداری سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ فرمانی کرنے والوں کی نافرمانی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس نے جنات اور انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اس نے نافرمانوں کو اپنے سخت عذاب سے ڈرایا کہ کہیں یہ عذاب ان پر بھی نازل نہ ہو جیسے دوسروں پر اترا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور واضح حق ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت اور دشمن کے لیے حجت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں، معجزوں اور دلیلوں سے تائید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا، ضلالت سے ہدایت دی، اندھے پن سے بینائی عطا کی، گمراہی سے راہ راست پر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اندھی آنکھوں، بند کان اور مہر شدہ دلوں کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناخواندہ لوگوں کے لیے جائے امان بنایا۔ اپنی باعث سے کامل ترین اور بہترین صورت میں اپنے رب کے حکم پر قائم رہے، حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے رستے کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئے دین کو انتہائی درجے میں واضح کرتے رہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم متنوع عبادتوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن میں سے بعض وہ ہیں جو بدنی ہیں جیسے کہ نماز اور روزہ، اور بعض وہ ہیں جو صرف مالی عبادات ہیں جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات، اور ایک ایسی عبادت کہ جسے بندہ اپنے جسم سے ادا کرتا ہے اور اس میں مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اسے مالی اور بدنی عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کی عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا سب سے قیمتی مال خرچ کرتا ہے اور اس میں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ان بابرکت دنوں میں مشرق اور مغرب سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے فرضیہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ بلا شبہ حج دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس عبادت کو اس طرح ادا کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ اس اجتماع سے بہت سے فوائد، بھلائی اور تقوی پر باہمی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر آنے والے مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت محسوس کرتے ہیں تو ان کی روحیں صاف ہو جاتی ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں جو ان تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ قبلہ ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اپنا وہ علم پاتے ہیں کہ جس کے تحت وہ سایہ حاصل کرتے ہیں، چلتے ہیں اور جس کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ایمان کا عالم ہے۔ میری بہنوں، جو آج جمعرات کا آپ کے ساتھ عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے سائے میں نسل، رنگ، زبان اور ملکوں کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے اتحاد کی قوت اور یکجہتی کا فائدہ پاتے ہیں۔
اس اجتماع کی طرح بلانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ باہوالہ سورۃ حج۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شب و روز ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اپنے خالق کے ساتھ ادب کو لازم پکڑیں اور ان مقدس مقامات پر ادب کو ہر حال میں مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ اپنے آگے اللہ کے لیے خالص شفاف اور نیک عمل کریں، جیسے آپ اپنے سامنے روشنی کی مانند ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس نے ملا اعلیٰ یعنی کہ معزز فرشتوں کے بیچ اپنے مکرم نبی کی تعریف کی، اور ملائے ادنا کو ان کے احترام تعظیم اور تکریم کا حکم دیا۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہو۔ میری بہنوں، آج کا جو عمل، جو وظیفہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر منحصر ہے۔ تو اب اس کا عمل، اس کا وظیفہ آپ نے کس ترتیب، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے مبارک دن کا خاص عمل اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ عمل کلمہ طیبہ پر منحصر ہے۔ جو کوئی کلمہ طیبہ کا یہ خاص عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، تو اگر آپ اس افضل ترین ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو آپ نے جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے، کامیابی کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ جن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی آپ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ آج جمعرات اور جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ مختصر ترین عمل پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔